اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ اردن کی ملکہ ایرانیہ نے کہا ہے کہ اردن سمیت پورے مشرق وسطی کے لوگ غزہ کی تباہی پر دنیا کے دورے معیارات پر حیران اور مایوس ہیں۔ ملکہ ایرانیہ نے امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے مہلک فضائی حملوں پر مغربی دنیا کے دورے معیار پر لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب دنیا کی نظروں میں مغرب شریک جرم ہے۔ مغربی ممالک غزہ پر حملوں میں اسرائیل کی حمایت کر کے فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک ہیں۔ ملکہ ایرانیہ نے خبردار کیا ہے کہ حماس کو ختم بھی کر دیا گیا تو قابض اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت جاری رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کر کے حماس اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں سربراہوں نے خطے کے استحکام کے لیے سفارتی کوششیں بڑھانے اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں ذاتی اور اپنی ٹیموں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کسی بھی طریقے سے سویلینس کو نشانہ بنانے اور عام لوگوں کی زندگیوں سے متعلق انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ خطے اور دنیا کے امن کو درپیش ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے غزہ کے معاصرے کا خاتمہ اور جلد از جلد جنگ بندی ضروری ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں فریقین پر مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ جنگ کے قانون ہوتے ہیں، اسپتالوں، اسکولوں پر بمباری اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں۔ دونوں فریقین کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اس تنازع کا فوری حل بہت ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حماس فلسطینی عوام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ ہم سب اس تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اگر یہ تنازع بڑھ گیا تو صورتحال تباہ کن ہو جائے گی۔ ہم ایران سے کوئی تنازع نہیں چاہتے۔